علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور اب صحیح مزوں میں ہوں گے. میں ہوں ہانیہ فہیمی اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کیپی ان پلگ پوڈ کاسٹ میں, جو کہ ہمیشہ اس میں سیلیبریٹیز آتے ہیں, اس میں فیمس فیسز آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنسرز آتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں ہمیشہ آپ اپنے موبائلز میں دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی دنیا میں ہمیشہ وہ لوگ مشہور ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی مشہور انفلوئنسر میرے ساتھ ہے. میں پہلے اس کے نام نہیں بتاؤں گی, پہلے اس کے کچھ انفارمیشن آپ سب کو دے دوں گی. تو میرے خیال میں آل پشاور جو ہے اس کی آواز سنی ہوں گے. تو بس میں میٹرو میں BRT میں ہمیشہ ایسے کہتی ہے, راتلون کے اسٹاپ ابدرا روڈ ہش نگری مال روڈ. بالکل. اور میں ایک اور انفارمیشن بھی دے دوں کہ جب بھی میں اس کو نام بتاتی ہوں تو وہ جو ہے اس کا نام میں غلط بتاتی ہوں. تو میں اس کا نام بھی ابھی بتا دوں گی اور کیوں غلط بتاتی ہوں یہ بھی بتا دوں گی. تو ہمارے ساتھ ہے تحریم اوان ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہمیشہ میں اس کے نام غلط لے لیتی ہوں اور میں بتاتی ہوں تحریم عوام. اٹ از سو فنی ایز ویل. تو تحریم عوام کے ساتھ السلام علیکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پوڈ کاسٹ کو شروع کر لیں گے. سوالات اور جوابات بہت سارے ہم باتیں کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم تحریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیے کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو کہ KP ان پلگڈ اس کا نام ہے, بہت بہت خوش آمدید کہتا ہے. تھینک یو سو مچ ہانیہ. بالکل. تحریم عوان ایک بہت ہی مشہور انفلوئنسر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسمال بزنس اونر ہے, جو کہ ہم اس کو اسمال نہیں کہہ سکتے ریلی. جو چیزیں تحریم نے اس میں کیا ہوا ہے اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے, اپنے بزنس کو ادھر پہنچانے تک نا, تو وی کین ناٹ کال اٹ اسمال. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی الگ اچیومنٹ ہے, تو میرے خیال میں آلریڈی سب پشاور کو ہی پتہ ہے, آپ کی آواز جو ہے سب پشاور کو میرے خیال میں پسند ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی بتا دیں, آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ تحریم جو ہے آپ کون ہے اور کون تھی. اچھا ہانیہ, اس طرح میرے خیال سے اگر میں تحریم کو ڈسکرائب کروں تو میں کہوں گی کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کلرز اور پینسل لے کر بیٹھی ہوتی تھی. اچھا. میرا جو بیسکلی شوق تھا وہ آرٹ سے شروع ہوا, کیونکہ میں آرٹسٹ تھی. مجھے اچھا لگتا تھا پینٹنگ, اسکیچنگ وغیرہ کرنا, اور مجھے ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں گی, میں آگے جاؤں گی, میں فائن آرٹس کروں گی. اور چونکہ کچھ ایشوز کی وجہ سے میں نے فائن آرٹس نہیں کیا, میں نے BS پاکستان اسٹڈیز کو چنا, اپنی فیلڈ سے بالکل ایک الگ فیلڈ کو چنا. لیکن میں نے ڈپلوما کیا فائن آرٹس میں. اس کے علاوہ جب میں آرٹ کی فیلڈ میں گئی تو مجھے جب میں پینٹنگ کرتی تھی, کینوس پینٹنگ کرتی تھی یا اسکیچنگ وغیرہ کرتی تھی, تو اسی میں مجھے تھا کہ یار اتنا سب کچھ کر رہی ہوں, تو مجھے کہیں ایک دفعہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پکچر نظر آئی کہ فیس پینٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا. اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پر ان نہیں تھی, مجھے لوگ نہیں جانتے تھے, نہ میں کبھی میرا فیس شو ہوا تھا. میں نے اسٹارٹ وہاں سے لیا کہ میں نے اپنے فیس کو کینوس سمجھ کے میں نے اس کو پینٹ, میک اپ سے میں اس کے اوپر شکلیں بنانا, اور اپنے فیس کے اوپر میں کیریکٹرز بناتی تھی. جو کیریکٹرز ہوتے تھے, کوئی جوکر کا فیس ہو گیا یا کوئی ایسا مووی کیریکٹر ہو گیا, میں اس کے لکس کریٹ کرتی تھی. تو وہ مجھے بڑا اچھا, اور میں اسی طرح سے وہی انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتی تھی. اسٹارٹ میں لوگ نہیں جانتے, لوگوں کو نہیں پتا تھا, بس ایک لڑکی ہے یہ فیس پینٹنگ کرتی ہے, اور میری شکل صرف اسی طرح سے آتی تھی کہ میں نے فیس پینٹنگ کی ہوتی تھی. اچھا. سلو جب میں اس فیلڈ میں گئی میں نے کہا اچھا اس میں آگے بھی اور بھی چیزیں ہیں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے. پھر جو میرا فرسٹ اسٹارٹ ہوا, جو میں نے فرسٹ اسٹارٹ ہی لیا تھا, وہ ہمارے جو ایجنسی ہے بلاگر ٹروپس BT سے لیا تھا. اور انہی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, میں ملی, میری ایک ٹیم بنی, میں لوگوں سے ملنے لگی, اور سلو کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. تو اس کو میرے خیال سے 2019-20 کی بات ہے کہ میں میڈیا میں آئی تھی, اور اب تک میں چل رہی ہوں. اور اب تو خیر پھر سلو اور چیزیں بیچ میں, مارکیٹنگ آ گئی, بیچ میں اپنا اسمال بزنس آ گیا, یہ سارا کچھ کرنا.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح ایک رولر کوسٹر تھی کہ بس سلو کرتے کرتے بس کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہیں. جتنے آپ زیادہ جاننے لگے اس کے بارے میں اور ڈیپ گئے, اور جو ہے یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے وہ, اور ہے بھی سوشل میڈیا اس طرح نا, ایک دفعہ آپ شروع کر لینا تو آپ کو لگتا ہے اوہ یار میں کدھر تھی, یہ چیزیں بھی ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لائک سوشل میڈیا کائنڈ آف, اگر ہم کہہ سکیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا نے ہمارے جینا حرام کر دیے, پتہ نہیں سوسائٹی خراب ہوئی ہے, یہ وہ وغیرہ, موبائل. میں کبھی ایسے نہیں کہتی, نہیں, سوشل میڈیا کے بہت بینیفٹس ہیں اگر آپ بینیفٹس کی طرف دیکھیں. ہاں یہ ہم پر ہے نا, یہ انسان پر. دیکھو ہر چیز کا ایک اچھا استعمال بھی ایک برا استعمال بھی ہے. اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہو, آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو. لوگوں نے اس میں صرف برائی دیکھی. شروع میں ہمیں یہی ہوتا ہے نا, کوئی بندہ سوشل میڈیا میں آتا ہے اس کو لگتا ہے بس اس میں جسٹ لائکس کا آ جانا, فالوورس کا آ جانا, یا لوگوں کے کمنٹس, اور یہ چیز لوگوں نے اپنی زندگی موت اس کو بنا دیا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, اٹس جسٹ لائک اے انٹرٹینمنٹ. آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, آپ خود سے بہترین لوگوں کو دیکھتے ہو. ہمیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہانیہ, میں بہت سارے لوگوں کو کہتی ہوں, بہت سارے لوگ جب میری کوئی پکچرز یا کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, دے بی لائک آپ کتنے لکی ہو, آپ کتنی خوش قسمت ہو. خوش قسمت نہیں ہوتا کوئی, آپ کو نہیں پتا کہ اگلا انسان کس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے حصے کی چیز ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو کامیابی ملی ہوئی ہے, کسی کو اپنی پیرنٹس سے محبت ملی ہوئی ہے, کسی کو کیا ملا ہوا ہے, لیکن ہمیں وہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل, ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں. میں نے یہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی, پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ جو لکی ورڈ ہے نا, یہ جس طرح آپ ہیں, میں ہوں, یا اور جو لڑکیاں سیلف میڈ ہے نا, ان لوگوں کو ریئلی برا لگتا ہے. ریئلی مجھے تو پسند نہیں ہے. کیوں ایک بندہ جو ہے مجھے کہے کہ آپ لکی ہے, کیونکہ وہ سے دیکھ رہا ہے کہ ہاں ناؤ آئی ایم ڈوئنگ ویل. اس کو نہیں پتا میرے اسٹرگلس کے بارے میں, اس کو نہیں پتا کہ کتنے بار میں, مطلب انسان جو ہے ہار جاتا ہے لیکن پھر ہار نہیں مانتا ہے. یہ ایک بہت ہی زیادہ وہ ہے, انسان اگر سوچا ہے ہار جاتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا. ہانیہ میں آپ سے ایک کوشچن کروں گی, آپ کے شو میں ہمارے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے, جتنی بھی دیکھنے والے انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ تو اسٹارٹ میں ہم اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں, پھر دوبارہ سے بیک کرتے ہیں نا, یو ٹرن مار کے دوبارہ آنا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ بہت سارا خیال آیا کہ بس سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں اور بس چھوڑ دوں اس کو. بالکل, جس طرح آپ نے ایسے سوال کیے نا کہ ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں نا کہ لڑکی کوئی کام کرے نا, اس کے لیے بہت کچھ کرنا مشکل ہے. بالکل ہے. اور جب کام کر لیتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ ہاں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس طرح نہیں ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا ہے, آپ یہ کام کریے. ہمارے فیملیز کو ایون وہ لوگ اپروچ کر کے یہ بتاتا ہے. تو انسان کبھی کبھی تھک جاتا ہے, کہتے کہ چلے بس سب کچھ چھوڑ کے بس ختم ہو گیا, نہیں کرتی, ٹھیک ہے آپ لوگ خوش. لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے نہیں, میں میدان چھوڑ کے جاؤں, میں کیوں میدان چھوڑ کے جاؤں. ان لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو ہاں ایسا بہت ہوا ہے, میرے خیال میں آپ کے ساتھ بھی بہت ہوا ہے. میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ہے. تبھی میں آپ سے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. بالکل, کیونکہ ہم کبھی کبھی بالکل تھک جاتے ہیں نا, اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ کو اس چیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. جب میں نیو میڈیا میں آئی تھی تو میری اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اب یہ سوشل میڈیا پہ جائے گی, اب یہ ایسے کرے گی, اب یہ چیز کرے گی. اور ہانیہ آج وہی لوگ ہے کہ وہ جب کوئی ویڈیو بھی آتی ہے تو وہ پھر مجھے کال کر کے میسج کر کے بولتے ہیں کہ یار تمہاری ویڈیو ہم نے دیکھی, یار تمہاری یہ دیکھا, یا اللہ تمہیں کامیاب کرے. تو یار یہ ہوتا ہے, برا وقت سب پہ آتا ہے, لیکن وہ جو اسٹرگلنگ ایج ہوتی ہے نا وہ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی, اسی لیے وہ آپ کو لکی کہہ کے نا آپ کے اوپر ایک ڈال دیتے ہیں بس بوجھ. بالکل. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ پہلے وہ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے, ریئلی دے آر اے کائنڈ آف جیلس. بالکل. آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ اچھا کام کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کما رہے, آپ نام بنا رہے, تو وہ لوگ کچھ ریزنس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھا کیا کر لوں کہ اس کو, یار میں ایسا کر لوں کہ اس کو مطلب ڈسکریج کر لوں. یہ چھوڑ دیں. عورت کے لیے تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تو یہ عورت ہے نا, اس کے لیے تو آسان ہے. اگر کوئی عورت کامیاب ہے تو اس کے لیے آسان ہے, یہ عورت ہے اس نے تو کر لیا ہوگا. بہت طریقے ہیں, یہ اس طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں. ذرا آتے ہیں ذرا سے ڈیپلی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے شروع کیا
جیسے ہی شروع کیا نیا نیا بس ایک ویڈیو ڈال دیے سوشل میڈیا میں, تو لوگوں کے پہلے تو فیملی کی کیا ریئیکشن تھی, تو فیملی کی تو ریئیکشن دے دیتا, لیکن اس کے ساتھ ریلیٹیوس نے کیا بولا. فیملی کا مجھے جو سب سے پہلے سوشل میڈیا میں جو سپورٹ کیا ہے, آپ نے جیسے ڈسکس کیا پہلے ڈالنے سے پہلے انسان ذرا سے ڈسکس کر اچھا یہ کام کرنے والی ہوں, ہاں وہ میں نے اپنی خالہ سے کیا تھا. میری خالہ ہے جنہوں نے مجھے پالا ہے نا, میں انہیں کے پاس بڑی ہوئی ہوں, اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں ان کے پاس بڑی ہوئی. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ یہ پوسٹ کرتے ہیں, سو آئی وانٹ ٹو پوسٹ, اچھا کیا کروں. ہاں ہاں, تو انہوں نے کہا ہاں کرو. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا میں آنے کے لیے. ایون ہر چیز کا میں ان سے پوچھتی تھی یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھا ایک صلاحانہ مشورہ دیا, ہاں اس طرح کرو, اس کو اس طرح سے کر لو, ایسے کر لو, یہ پک اپلوڈ نہیں کرو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ولی کر لو, یہ ویڈیو ہٹا دو, یہ رکھ لو, ایسے کرنا. اچھا تو فرسٹ میں نے انہیں سے ڈسکس کیا تھا کہ میں یہ ویڈیو یہ کرنا چاہتی ہوں. بولے ہاں کرو, ضرور کرو, تمہارا آرٹ ہے, تم دیا کرو. تم پھر وہ مجھے ویڈیوز بھیجتی تھی, ریلز, یہ والی ریل بناؤ, ایسے کرو, یہ والی ایسے پوسٹ کرو. تو شروع میں بس یہ تھا کہ انہی کا ایک سپورٹ تھا, باقی فیملی میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک دنیا ہے, سوشل میڈیا واقعی میں ایک دنیا ہے ہانیہ, زمانہ سوشل میڈیا کا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار اب میں ہانیہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میری لائف میں ہم بہت سارے لوگ بتاتے نہیں ہیں, لیکن واقعی میں ایک سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہوتے ہیں یا جو ایک بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت نام کما لیتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ ملتا ہے. بالکل 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 ملتا ہے. یس بالکل بالکل. دیکھیں فائدہ بہت ہے. دیکھیں جس طرح لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, پتہ نہیں, میں تو بہت اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں کیونکہ آئی ایم اے سوشل میڈیا انفلوئنسر ایز ویل. تو میں کبھی نہیں چاہتی کہ ہاں میں خود سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں پھر میں سوشل میڈیا کی برائی کر لوں, کیوں, پھر وائی آئی ایم ڈوئنگ دس. تو ہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ذرا سا سوچ لیں, آپ ذرا سا چیزوں کو دیکھ لیں. جج کرنا جلدی سے میرے خیال میں یہ ایک بیوقوفی ہے, بالکل بیوقوفی ہے. اور یہ تو ہے, یہ ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لائک اٹس اے ایزی تھنگ, یہ مطلب کوئی بھی کچھ نہ کر سکے, چلو جج کرنا اس کا کام. ہمارے پاس کام یہ ہے نا, ہم فون دیکھ رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں, ہم سے خود اٹھا نہیں جا رہا, لیکن ہم لوگوں کو بیٹھ کر ادھر کمنٹ کر رہے ہیں. ہاں بھائی یہ تو اچھا کام کر رہا ہے, یہ کیسے آگے بڑھا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ کامنٹس مت پڑھا کریں, اگر پڑھتے بھی ہے تو افیکٹ مت ہو جائے. لیکن کائنڈ آف انسان افیکٹ ہوتا ہے ریئلی. میں اس پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے کہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں افیکٹ نہیں ہوتا ہے, نہیں یہ ٹیک اسکین وغیرہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی کامنٹ کر لیتے ہیں. لیکن انسان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اچھا وہ اگر میرے فیس کے بارے میں کچھ بات مطلب کر رہی یا کر رہے نا, ذرا سے انسان نے آئینے پہ دیکھا, اچھا میں تو بری تو اتنی نہیں لگ رہی. ہوتا ہے ہانیہ, جب 2-3 لوگ آپ کو بولے نا, پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یار واقعی میں ایسا ہوں. ہاں مطلب سچ میں میری آنکھیں چھوٹی ہیں, سچ میں ایسے میرے ہاتھ اس طرح ہوتا فلانے نے بولا, سچ میں میری آواز اتنی خراب ہے. تو انسان کو افیکٹ ہوتا ہے. کتنے بار ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہانیہ میری مجھے بڑا شوق تھا نا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا, ہمارا جو یہ پختون کا جو وہ ہے, اور مجھے بہت اچھا ٹوپی کا برقع. تو میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہے, بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, اور مجھے بڑا شوق تھا. وہ میں نے ٹوپی کا برقع پہن کے اندرون شہر میں نے وہ واک کی تھی, اینڈ سارا وہ ویڈیوز ہی بنائی تھی. اینڈ دین اس کا 2.0 بھی ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ وہ بھی اپلوڈ کیا تھا میں نے. تو ہانیہ جب فرسٹ ٹائم میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی, مطلب آپ لٹرلی سوچو وہ برقعے میں تھی, ٹھیک ہے, دوپٹہ تھا, برقع تھا, بالکل بالکل, اس میں بھی نیچے کمنٹس تھے. اچھا ایون پشتون کچھ جو ہمارے بھائی ہیں, اگین سینگ کہ کچھ جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے برقعے کو شرما رہی ہے, یہ کیسا پردہ ہے. یار تم لوگ پردے کو چھوڑو, میں کلچر بتا رہی ہوں, میں پشاور کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پشاور بھی ہے, پشاور میں ایسا کلچر بھی ہے, پشاور میں پختون رہتے ہیں. آئی ایم جسٹ شوئنگ دس. لوگوں نے اس میں بھی کیڑے نکالے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایک کا تو نیچے کمنٹ تھا, ہمارے پٹھان ایسے عبایا ایسے برقع نہیں پہنتے. ابھی کون سا ہم جو ہے وہی ایگزیکٹ چیز دکھاتے. آج کل جو ہو رہا ہے نا, یہ آپ کو اور مجھے اور ہماری میڈیا کو سب کو پتا ہے کہ پٹھان بھی کیا کیا کر رہے ہیں. یس, اور یہی لوگ ہیں
ٹھیک ہے, کامنٹس میں آ کر کرٹیسائز کرتے ہیں اور سڑکوں میں جا کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں, سڑکوں میں جا کر لوگوں کے بارے میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کے ماں بہن کی طرف دیکھتے ہیں. ایگزیکٹ بالکل یہی ہے. کہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کسی کو اچھا نہ بول سکو تو کم از کم برا بھی نہ بولو. بالکل بالکل. ایک اور چیز بھی ہے, مطلب ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ ہم جو ہے جتنا کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہم صرف اپنے لیے نہیں کرتے کہ ہاں تم خود پہن کے آئی ہو, تم نے اپنے لیے ویڈیو بنایا ہے, تم نے لائکس لیے تو تبھی نہیں. کلچر کو پروموٹ کرنا یہ کام ہے. دیکھیں آپ کی ویڈیو مطلب ویڈیوز میں کتنے لائکس آئے تھے وہی ویڈیو میں جو کلچر اس میں وہ کافی ملین تک گئی تھی. اچھا ملین میں ضرور 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 1-2 ہزار انڈین لوگ تو ضرور ہوں گے. انڈین لوگ, اور اس کے علاوہ چلو پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں, ہم باہر کی بات کرتے ہیں. انڈین لوگوں نے دیکھا ہے تو انڈین لوگوں کو یا 1-2-4 افغان لوگوں کو 1-2-4 جو ہے بنگلہ دیش لوگوں کو پتہ مطلب چل گیا کہ وہ دیکھو یہ بھی جگہ ہے, پشاور میں یہ بھی ہے, پشاور میں ایسے کلچر ہے, اٹس یونیک. اگر دیکھیں اگر اس کو کمپیئر ٹو مطلب اور کنٹریز آپ دیکھیں نا تو اٹس ٹوٹلی یونیک. افغانستان کے ساتھ ذرا سا میچ ہوتا ہے, لیکن آپ ترکی کے ساتھ اس کو میچ نہیں کر سکتے. ترکی مطلب یہ جو ترک لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ایسا نیو تھنگ. وہ لوگ کوشش کریں گے, اچھا سرچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ابھی آج کل یہ جو ریسنٹ ایئرز ہے نا, آپ نے دیکھا کتنے زیادہ مطلب یہ جو فارنرز آتے ہیں پشاور میں. اور ہانیہ وہ بقایا پوچھتے ہیں کہ یہ ٹوپی کا برقع کہاں ملتا ہے, ہم یا افغانی ڈریسز کہاں ملتے ہیں, ان کو باقاعدہ وہ ویئر کرنا پسند کرتے ہیں. بالکل بالکل. کافی زیادہ ہمارے وہ ایک میٹ ہیں بہت, میں تو ان سے بہت انسپائرڈ بھی ہوں, شاہد لالا. بالکل بالکل. تو وہ جتنے بھی یہ ٹورزم کے اس میں کام کرتے ہیں تو جو فارنرز آتے ہیں وہ باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو اس طرح کے ڈریسز کا پتہ کرتے ہیں کہ ہم یہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ باہر. یعنی جب اگلا باہر سے آ کر آپ کے کلچر کو اتنا پسند کرے تو تم لوگ کس خوشی میں اتنی نفرتیں پھیلا رہے ہو. کیوں لائک آپ کو انکریج کرنا چاہیے. یو آر ڈوئنگ ویل. دیکھیں ایک لڑکی کوئی کام کر لیتی ہے نا تو وہ بہت ڈر کے کرتی ہے. ریئلی وہ اگر کوئی لڑکا کوئی کام کرنا چاہتا ہے, چلو بس صرف گھر کو بھی بتا دیتا ہے یا نہیں بتا دیتا ہے, چلو بس کر لیتا ہے. لیکن لڑکی نا بہت سارے مطلب لوگوں کو سے پوچھ کے, بہت سارے چیزوں کو سوچ کے ایک کام کرتی ہے. مطلب فیملی کو سوچو کہ ہاں فیملی کیا سوچے گی. اچھا اگر وہ ان کیس میرڈ ہے یا ان کیس وہ اس کے فیونسے ہے نا, فیونسے بھی پوچھ لو, سسرال سے پوچھ لو, ریلیٹیو سے پوچھ لو. اتنے زیادہ چیزوں کو وہ اتنا دماغ میں رکھ رہے تھے. یس بالکل. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ویسے ریسنٹلی آپ کی نکاح بھی ہوئی ہے, تو آپ جو ہے اپنے نئے لائف کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے جا رہے ہیں نیا لائف. ابھی تو 2-3 دن تو ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. خیر یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہانیہ, ایز اے انفلوئنسر یا ایز اے میڈیا پرسن جب ہم اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچتے ہیں. مجھے تو یہ سچ بات بولوں تو مجھے تو ایک ڈر سا تھا, خوف سا تھا کہ کوئی انسان آئے گا اور میری اتنے سالوں کی محنت کو مجھ سے بس سائڈ پر کر کے کھینچ کے اور بس مجھے لے جائے گا اور بس ختم. میں وہی ایک ٹپکل عورتوں کی طرح سسرال سنبھالوں گی اور بچے سنبھالوں گی اینڈ بس برتن دھوئیں گے سب. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر اس کی نا ایک اپنا, میں کہتی ہوں ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, ایک اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ کے لائف پارٹنر کی بھی, آپ کے کام کی بھی, آپ کے, میں کہتی ہوں ہر انسان مطلب ہر چیز کو عزت دو. آپ ایک ٹائم رکھو. آپ کی فیملی کا اپنا ٹائم ہے, آپ کے پارٹنر کا اپنا ٹائم ہے, آپ کے کام کا اپنا ٹائم ہے. آپ صرف کام کے لیے اپنی فیملی یا اپنے پارٹنر کو اگنور نہیں کر سکتے, یا صرف پارٹنر کے لیے باقی چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا شروع میں کہ مجھے کیسا انسان میں, اور ہانیہ ٹو بی آنیسٹ میں بول بھی رہی ہوں آپ کے شو میں کہ میرے پاس کافی ایسے پروپوزل آئے تھے. دے بی لائک آپ یہ میڈیا چھوڑو, ہم یہ کرتے ہیں آپ کے لیے, یہ لکھ کر بھی دیں گے, لائک پورا صحیح نا کہ آپ کو یہ ہم پرووائڈ کریں گے, یہ آپ کو آپ کے نام کریں گے, یہ ہوگا, یہ تمہیں آسائشیں ملیں گی, لیکن تم سوشل میڈیا چھوڑو اور مجھ سے شادی کر لو. اوکے. میں ہمیشہ کہتی تھی یار کوئی انسان آپ کو جیسے آپ ہو, آپ کو ایسے پسند کرے نا, ایسے ہی آپ کو بولے کہ ہاں بھائی
آؤ ایسے کر لیتے ہیں. پھر بعد میں ہانیہ دیکھو ہر کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. جب انسان دو لوگ ملتے ہیں ان کے بیچ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کچھ چیزیں آپ کو اس میں نہیں اچھی لگیں گی, کچھ چیزیں اس کو آپ میں نہیں اچھی لگیں گی. وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ, ایک کمیونیکیشن ایک بات سے ہی سالو ہوتی ہے نا. آپ پھر ایک دوسرے کی کچھ آپ اس کی سنو گے, کچھ اپنی کرواؤ گے, یہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے تو بڑا اس چیز کو وہ لیا ہوا تھا, میں نے تو سوچا تھا میں شادی بھی نہیں کروں گی. میں نے اس چیز کو بالکل ایکچولی ورکنگ لیڈیز ہے نا, کیونکہ وہ لوگ بہت اسٹرگل کر کے ایک چیز بنا لیتے ہیں اپنے لیے نا. ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی چلی جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں تو کوئی اور بندہ, کوئی عام بندہ تو ہمیں نہیں سنبھال ہی نہیں سکتا. بالکل. لیکن بس پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب لکھا ہوتا ہے, میں سب کو بولتی ہوں جتنی بھی میڈیا کی جو میری بہنیں ہیں یا جو میرے بھائی ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب لکھا ہوگا نا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی زندگی میں ایک انسان ایسے آ جائے گا نا اور پھر ایسے آپ کو اپنا بنا لے گا کہ آپ کہوگے کہ یہ کوئی معجزہ ہو گیا. جو چیزیں آپ نے اپنے مطلب ذہن میں رکھا تھا کہ اچھا یہ ہوگا, ایسا ہوگا, ایسے پرابلمز آئیں گے, کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اٹس دی رائٹ ون. بالکل بالکل. جب اچھا انسان مل جائے, جس وہ کہتا ہے نا دی رائٹ ون مل جائے نا, تو پھر یہ کچھ میٹر نہیں کرتا. وہ اتنے انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ مطلب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو مل کے سالو کر لیتے ہیں. اگر سوشل میڈیا کا کچھ ہوتا ہے تو ہم, میرے خیال سے یہ ہونا بھی چاہیے. اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا, کیونکہ میرا نکاح ہوا ہے, تو میرے خیال سے یہ اب اس کا رائٹ ہے یا میرا بھی حق ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ بھائی میں یہ کام کر رہی ہوں یا میں یہ ایسے کر رہی ہوں. اینڈ انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اس چیز میں. ہاں اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے کر لو. لائک ایسے نہیں نا کہ نہیں ختم کر دو اور بس نہیں کرنا, ختم ڈیلیٹ کرو اس کو. اچھا یہ چیزیں نہیں. اوکے. جب میں نے فرسٹ جب مطلب یہ رشتے کی جب بات چل رہی تھی تو میں نے ان سے یہ بات کی تھی ساری. تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تحریم میں تمہیں کام سے نہیں روکوں گا. ان کی یہ بات ہے اور یہ مجھے بڑی اچھی بھی لگی تھی. مجھے کہتے بس ہمیشہ ایسے کام کرنا کہ کل کو تمہاری بیٹی دیکھے تو وہ تم سے کچھ سیکھے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی میں کبھی کبھار جب میں کچھ چیزیں ہوتی بھی ہے نا تو پھر میں سوچتی ہوں تو یہ ہم لوگوں کے مطابق تو یہ بڑی دور تک کی سوچ ہے, لیکن واقعی میں یہ بہت ایک آپ کے ضمیر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یار ہاں میری بیٹی یہ چیز دیکھے گی تو اس پر اس چیز کا کیا افیکٹ پڑے گا, اس کو کیا سیکھنے کو ملے گا اپنی ماں سے. تو واقعی میں, اور یہ میں ہمیشہ سے میں کہتی تھی کہ یار میں ایسا کانٹینٹ بناؤں, میں ایسا کام کروں کہ کل کو میرا بھائی, باپ, بیٹا, شوہر دیکھے تو اس کو یہ نہ ہو کہ یار میری بیوی, میری بہن, میری ماں غلط کام کرتی, ان کو ہو کہ یار پراؤڈ فیل کریں. یس میں نے خود بھی ہمیشہ, آپ نے دیکھا بھی ہو نا کہ میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں بھی بتا دیتی ہوں کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں, جو بھی سوشل میڈیا میں ڈالتی ہوں نا, میں ہمیشہ اس چیز کو سوچتی ہوں. اس سے پہلے بھی کہ میں میڈیا میں آ جاؤں, سوشل میڈیا میں آ جاؤں, میں نے یہی سوچا تھا کہ اچھا ہانیہ یہ اس طرح کوئی بھی کام نہیں کرو گے کہ تم ایسا فیل کرو, اشیمڈ فیل کرو کہ تم اپنا اکاؤنٹ نکال کے کسی کو دکھا سکو. بالکل. اور کوئی اگر تمہاری فیملی کے سامنے کچھ کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ کی بیٹی کو ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا, آپ کو یہ فیل ہو کہ یار آپ کو ڈر فیل ہو, نہیں, آپ کو پراؤڈ فیل ہو. یس, پراؤڈ فیل ہو, اور آپ اس سے آپ کی فیملی بھی پراؤڈ فیل کرے کہ ہاں دیکھیں اگر میری بیٹی کے اتنے فالوورس ہیں تو وہ کچھ اچھا کر رہی ہے, کتنے فالوورس. بالکل ایسے ویسے کام نہیں کر رہی کتنے اس کے فالوورس ہیں. ابھی جو نیو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایوارڈ ملا ہے, آپ کو بھی کانگریچولیشن. آپ کو بھی. تو مجھے میرا تو کچھ وہ ہی نہیں تھا نا, میں نے کہا یار یہ کیسے مل سکتا ہے, تو میرے ہسبینڈ نے بہت مجھے جاؤ ضرور جاؤ, سب سے پہلے مبارکباد انہوں نے مجھے دی ہے, ضرور جانا چاہیے تمہیں, یہ تمہاری اچیومنٹ ہے, تم نے کام کیا ہے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہو نا جو آپ کو سپورٹ کریں, آپ کو سراہیں, آپ کی محنت کو اور آپ کو سمجھیں, تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی آسان ہو جاتی, کام کا بھی مزہ آ جاتا ہے. کام میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی وہ کام جو آپ کر رہے ہیں نا, جہاں پر آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو انوائرمنٹ میں جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ نا, وہ بہت میٹر کرتے ہیں. بالکل, بہت زیادہ. جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کریں جو کہ آپ کو پیس آف مائنڈ نہیں ملتا ہے, آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیس کو کل کر لیتا ہے, تو آپ نہیں کام میں کریٹیوٹی ڈال سکتا ہے, نہیں کچھ اچھا کام کر سکتے. بس اوکے ہے, آپ کام کو بس کر رہے ہیں, لائک کام ہے. اور میرے خیال میں یہی آپ کے اسمال بزنس میں ہی ہے, کیونکہ آپ جو ہے بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ آرٹ سے ریلیٹڈ, آپ کو اتنا آرٹ سے پیار ہے کہ آپ نے پورا ایک گیلری بنا لیا ہے, اور اس گیلری میں الحمدللہ میرے خیال میں ماشاءاللہ ہر چیز ہے,
وہ جویلری سے لے کے پینٹنگ سے لے کے پتہ نہیں نیل آرٹ اور اس کے ساتھ اسکیچنگ، میں کیا کیا کہوں، اور بہت سارے چیزیں ہیں. تو میں آپ سے زیادہ پوچھ لوں گی، آپ بتا دیں کہ یہ گیلری کا جب آپ نے سوچا کہ ہاں اچھا آرٹ تو میں کر رہی ہوں لیکن اس کو پروفیشنل وے میں کر لوں اور لوگوں کو بھی بتا دوں کہ تاکہ جو فیمیلز گھر میں بیٹھے ہیں ایٹ لیسٹ میں خود کے لیے تو کر رہی ہوں، میں ایز انسپائریشن بھی ان لوگوں کے سامنے آ جاؤ کہ وہ لوگ تھوڑا سا بھی مطلب اگر مجھے دیکھا ان لوگوں کو ذرا سا انکریجمنٹ فیل ہوگا، چلو یہ کر رہی ہوں میں بھی کر سکتی ہوں. بالکل. میں نے خود جو ہے میں 2015 سے جاب کر رہی ہوں میٹرک کے بعد سے. میری فرسٹ جاب یہ تھی کہ میں ایز این آرٹ ٹرینر ایک اسکول تھا وہاں پر میں کام کرتی تھی، اور اسی طرح سے میں نے ایز اے مونٹیسوری، ایز اے آرٹ ٹرینر، ورسک ماڈر بیکن ہاؤس، ان سب میں نے ایز اے ورک شاپس دی ہیں، ایز این آرٹ ٹرینر ہی کام کیا ہے. تو ہانیہ پھر اس طرح سے میں BRT کی جاب میں آئی، یا میں نے اور جو جابس کی وغیرہ کمیونیکیشن کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں یہ سارا کچھ. تو میں نے دیکھا کہ یار جاب آپ کے لیے 9 to 5 جاب آپ کا فیوچر نہیں ہے. آپ جاب کرتے رہو، آپ 9 سے 5 تک آفس میں بیٹھے رہتے ہو، ایک کارپوریٹ جاب کر رہے ہو، کوئی آپ کو کام دے رہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے انسان کا اپنا بھی کوئی ایک ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا گول ہے یا اس طرف میں نے جانا ہے. تو مجھے بھی تھا یار، ہمیشہ سے تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اپنا کام کروں گی. تو جب مجھے خیال آیا تو میں نے، کیونکہ میں خود آرٹسٹ ہوں تو میرا دماغ بھی تھوڑا اس طرح والا ہی چلتا ہے، کریٹو ٹائپ. تو میں نے سوچا کہ جویلری پہ اسٹارٹ لیتے. اچھا جویلری میں پھر ہمارے پاس آتی ہیں افغان جویلری، ہمارے پاس آتی ہیں آرٹیفیشل جویلری، ہمارے پاس آتی ہے گولڈ پلیٹڈ یا کوئی بھی ٹرینڈنگ جویلریز آتی ہیں. مجھے تھا کہ ایسی جویلری ہو کہ جو ایک لڑکا، لڑکی، بچہ، ایک کالج گوئنگ اسکول گرل، یہ سارے پہن سکیں اور افورڈ بھی کر سکے. بالکل افورڈ بھی کر. فار ایگزامپل ایک اسکول گوئنگ بچی ہے تو اگر اس کو جویلری پسند ہے تو وہ اپنے لیے خرید سکے. ایک کالج گوئنگ لڑکی ہے تو وہ بھی اس کو کالج ٹائم میں بھی پہن سکے. ایسی جویلری ہو کہ جس پہ کوئی پابندی بھی نہ ہو، جو زیادہ اوور بھی نہ لگے، ٹرینڈنگ پہ بھی ہو. تو میں نے اسٹارٹ کیا بیٹس پہ. اچھا بیٹس پہ کام کیا. پشاور میں مطلب میں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ کوئی بیٹس پہ کام کر رہا ہے. پھر بیٹس پر بھی میں ایسے کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل ہانیہ یو آر سیئنگ ٹو می کہ یار مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے اینڈ دین اس میں ہانیہ نیم بھی ہو. تو میں اس میں نیم کسٹمائزیشن پر بھی کام کرتی ہوں. اچھا پھر اس کے ساتھ یو آر سیئنگ کہ یار اس میں ایک منی بیٹس کا بھی، ایک پرل بیٹس کا بریسلیٹ ہونا چاہیے. دا سیٹ آف 2، سیٹ آف 3، سیٹ آف 4. یا بوائز ہو گئے ہیں، بوائز اپنے لیے کرتے ہیں وہ اسٹون بیٹس کے. مجھ سے باقاعدہ جو لڑکے ہیں مجھے اکثر آرڈرز آتے ہیں جس میں لڑکے جو ہیں وہ مجھے اسٹون بیٹس سینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس طرح کے یہ بنا کر دو بریسلیٹ. اچھا کالج اسکول گوئنگ کی بچیاں وہ آپس میں جیسے وہ فرینڈ شپ بینڈز ہوتے ہیں وہ بنواتی ہیں. 4 کا گروپ ہے، 5 کا گروپ ہے، وہ ایک جیسے بنواتی ہیں. تو یہ چیز جب میں نے دیکھی کہ یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے تو میں نے اسی سے اسٹارٹ لیا. شروع میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اسٹارٹ میں نے ہانیہ لیا ہی اپنے گھر پہ، اپنے روم میں ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھ کے لیا تھا. میں صبح آفس جاتی تھی، ساری رات بیٹھ کے میں کام کرتی تھی. اسٹارٹ تھا میرا تو ایک یہ تھا کہ ایز اے انفلوئنسر، یہ میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں کہ پہلے آپ اپنی پہچان بناؤ، پہلے آپ خود کو لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی تم کیا ہو، تم کیا کرتے ہو. اس کے بعد جب آپ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہو نا تو وہ آپ کا بزنس بہت چلتا ہے. بالکل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کوئی عام بندی ہوتی یا میں کوئی نارمل سی مطلب انفلوئنسر نہ ہوتی یا میڈیا میں نہ ہوتی اور اگر میں اپنا یہ بزنس اسٹارٹ کرتی تو مجھے کوئی اس کا اتنا خاص فائدہ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. بٹ چونکہ میرے ساتھ لوگوں کا obviously انٹریکشن تھا، میں لوگوں سے ملتی تھی، میں نے جان پہچان شروع کی ہوئی تھی. تو میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، میرے جو میڈیا کے لوگ ہیں، میرے جو انفلوئنسر دوست ہیں، سب نے میرا بہت ساتھ دیا اس چیز میں. اچھا اسٹارٹنگ میں نے کی تھی ہانیہ 20,000 سے، کچھ بھی نہیں ہے 20,000. ٹھیک ہے 20,000 کے میں نے جا کے بیٹس اٹھا کے لائی تھی، میں وائر لائی تھی اور میں بریسلیٹس بناتی تھی. اور میرے اپنے ہی جو آفس کے دوست ہیں یا کلیگ ہیں یا میری اپنی کزنز ہیں، انہوں نے مجھ سے خریدا. تو اس سے مجھے انکریج کیا، اچھا یار یہ تو میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے ریزن پہ کام شروع کیا. پھر سلو ہانیہ پھر میں نے اپنی لپسٹک لانچ کی، پھر وہ بھی بڑی اچھی گئی. بالکل بالکل. پھر وہ بھی بڑی اچھی گئی. اس طرح سلو جب میں نے دیکھا کہ یار یہ کام تو بڑا اچھا چل رہا ہے، پھر میں نے اپنا نیل بار اسٹارٹ کیا. میرا اپنا اسٹوڈیو ہے اور تھینکس ٹو رازف جو میری ٹیم ہے جو میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے بغیر میں واقعی میں نہ کر سکتی. کیونکہ یہ ہوتا ہے وہ آپ نے جیسے اس وقت بولا ہے کہ آپ کے ارد گرد جب ماحول ایسا ہو نا، لوگ ایسا ہو نا جو آپ کو سپورٹ کریں، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو. بالکل.
میں ایک ٹائم پر تو بالکل فیڈ اپ ہو گئی تھی کہ میں تو نہ بزنس کر سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں. پھر مجھے بیٹھ کے دوست نے سمجھایا, رفشان نے, کہ تحریم جاب سے کچھ نہیں ہوتا, جاب چھوڑو, اپنا ٹائم ٹوٹلی بزنس کو دو. تم بزنس پہ فوکس کرو گی, تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھا اس میں انویسٹ کتنا کرنا ہے, اس سے آؤٹ کم کتنا آ رہا ہے, اس پہ لگ کتنا آ رہا ہے, پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. جب تک تم بیٹھ کر نہیں کرو گی تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. اینڈ لٹرلی جب میں نے کیا, پھر اس کے بعد میری فرسٹ ورک شاپ ہوئی جو اتنی سکسیزفل گئی الحمدللہ, بہت لوگوں نے پسند کی. ایون اب تک مجھے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی نیکسٹ ورک شاپ کب ہے. لوگوں کو اسی سے پتہ چلا کہ اچھا میں ایک یہ کام بھی کرتی ہوں, میرا بزنس بھی ہے. اینڈ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے ایک سیلون کے کولیبریشن کے ساتھ جو ہے میں نے اپنا اسٹائل اسٹوڈیو میں جو ہے نیل بار اوپن کیا, جس میں نیل آرٹ کا ورک بھی کرتی ہوں. ماشاءاللہ. تو بس آنیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, میں آپ کو پھر دوبارہ اسی بات پہ آؤں گی کہ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آگے بڑھتے ہو. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو پلیٹ مل جاتی ہے, پلیٹ میں سب کچھ نہیں ملتا, آپ کو اس کے پیچھے بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بہت گھومنا پڑتا ہے. یہ صرف آپ کو ہی پتہ ہے کیا قطرہ قطرہ آپ کر کے یہ آج کی تحریم بنی ہے. بالکل. پہلے جاب کر لو, چھوٹے موٹے کام کر لو, پھر اس کے بعد جو ہے بی آر ٹی کی طرف, پھر اس کے بعد اچھا کچھ اپنے لیے کرنا ہے, اپنے لیے پہلے جو ہے چلو ہم لپسٹک لانچ کرتے, پھر اس کے بعد جو ہے چلو کچھ آرٹ کا کچھ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے وہ کر لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, یہی لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹے ہیں, لیکن ہمارے لیے اس کو کرنا بہت مشکل بھی ہے. اس کے پیچھے کی اسٹوری ہانیہ وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے. کچھ بھی کوئی بھی ایسا وائرل نہیں ہوتا. بالکل. ہانیہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کی زندگی سے آپ امپریس مت ہو, موٹیویشن لو. دیکھ رہے ہو نا, مطلب فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے, فلاں کے پاس اچھی بائک ہے, تو اس نے اچھی بائک اچھی گاڑی کے لیے محنت کی ہے, تو کرو, تم بھی محنت کرو. بالکل سیم محنت کر لو اپنے لیے, اسی طرح لے لو. نو ون از اسٹاپنگ, نو ون از اسٹاپنگ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ موبائل تو ہے ہمارا جو یہ پورا کلچر خراب کیا ہے, تو ہماری جو حجرہ ہے خراب کیا ہے, جو پتان لوگ کہتے ہیں. تو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ دیکھیں, موبائل کے پاس ہاتھ نہیں ایک آپ کو پکڑ کے لے کے جائے, موبائل کے پاس وہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہا اچھا بات آپ کو کان میں سنائے, نہیں 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 نہیں. آپ دیکھو, آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں جو ہے یوٹیوب میں جا کر ٹیوشن لے سکتے ہیں. ایک بندہ جا کر ٹیوشن لے سکتا ہے, ایک بندہ جا کر ڈرامہ دیکھتا ہے, ایک بندہ جا کر اس میں جو ہے ایک ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہے جو اس سے سیکھ سکتا ہے, ایک بندہ جا کر اس میں گیم کھیلتا ہے. تو یہ آپ کے استعمال پر ہے نا کہ آپ اس کا استعمال کس طرح کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے یوز اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اور بچوں پہ بھی آتا ہے, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا بچے بہت زیادہ یہ یوز کرتے وغیرہ. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ جو بچے بھی یوز کرتے ہیں آپ اس کو ٹائمنگ دے دیں, اچھا اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک, لیکن یہ نہ کہہ کہ بالکل نہیں دینا چاہیے. نہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ان چیزوں سے سیکھتے ہیں, بالکل سیکھتے ہیں, اور آگے جو ہے یہ ان لوگوں کے کام آئے گا. میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں فیملی کے یا اس طرح کے جن کو یار وہ ہوتا ہے کہ آج کل وہ گیمنگ اور اس میں چلے گئے ہیں. پب جی کہانی ایک ٹائم پر بہت زور آیا تھا, بہت زیادہ. آپ کو یاد ہو یہ کرونا میں جب سارا لاک ڈاؤن وغیرہ تھا تو ہر کوئی پب جی اور انہی گیمز میں, اور کتنے لوگ مینٹلی اس چیز میں نے خود کھیلی تھی یہ گیم, میں خود اپنا بتا رہی ہوں کہ کچھ عرصہ میں نے کھیلی تھی, اور میرا مائیگرین کا پرابلم اتنا سیویئر پہ چلا گیا تھا کہ لٹرلی وہ آپ کو پریشرائز کرنے والی گیم ہے. آپ کا دماغ جیسے آپ کو ایک ہوتا ہے نا ایکٹیو ہونا, ایک ہوتا ہے ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ اب کیا ہوگا, اللہ بندہ آ رہا ہے, اللہ یہ ہو رہا ہے, اللہ وہ ہو رہا ہے. انسان کو ارد گرد بندہ چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اسی میں کھو جاتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا, آپ اچھا استعمال بھی کرو اس کا, آپ اس سے سیکھو. وہ آپ کی والی بات کہ یار آپ اس سے ٹیوشن کلاسز لو, آپ کو نہیں پتا کہ بھائی آگے سوشل میڈیا کی کتنی زیادہ پاور ہے. ہانیہ اے آئی جو آج کل چیٹ جی پی ٹی کر رہی ہے نا, کوئی بھی نہیں کر رہا. میں تو اپنے گھریلو مسئلے بھی چیٹ جی پی ٹی پر لکھ کر سرچ کرتی ہوں کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے, اس کو کیسے کروں. مزے کی بات ہے, بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے. میں کل رات کو سرچ کر رہی تھی کیونکہ میری نیو نکاح ہوا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ ہسبینڈ کو کیسے بات کیسے کہتے, کون سی بات بری لگتی ہے کون سی نہیں لگتی. تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ رہی تھی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل, میں اس پہ لکھ رہی تھی کہ جب آپ نیو میرڈ ہوتے ہو یا آپ نیو تو آپ کے ہسبینڈ کو کون سی بات مطلب بری لگتی ہے یا آپ کیسے اس کو اس چیز.
تو خود سوچو کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے, مطلب انسان اپنے دوستوں سے نہیں پوچھ سکتا اس وجہ سے کہ یار یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, تو انسان چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ رہا ہوتا ہے. لٹرلی یہ دور آ گیا ہے. سچ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک چیز کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے تھا, تو پھر میں نے انفارمیشن لی ہے نا, اس نے 2 اچھی بہت آپشن دیا تھا مجھے. اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اچھا یہ والا چوز کرو وہ والا چوز کرو. میں نے کیا کیا, میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بتایا اچھا تم کیا سجیسٹ کرتے ہو بھائی, تم کیا یہ والا چوز کرو وہ والا چوز کرو. پھر اس نے پورا میرے لیے لکھا ہے, اچھا یہ اگر چوز کر لو گے اس میں یہ چیزیں ہیں, اس میں یہ بینیفٹس ہے, اس کا اگر چوز کر لو گے یہ بینیفٹس ہے, لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ تم یہ چوز کرو. میں نے کہا بھائی واہ زبردست, مزہ آیا. اسی کا دور ہے. ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آج کل جتنا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اس کو دیکھو, اس میں سمجھو کتنے زیادہ, مطلب آپ دیکھو جابز آج کل ہانیہ ریموٹ جابز کا دور ہے, لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں, فونز لیپ ٹاپ سے کما رہے ہیں, بس صرف آپ کو طریقہ آنا چاہیے. بس یہی میں نے جس طرح کہا, میں نے کہا سیکھو. آپ نے اپنے بزنس میں کتنے زیادہ یوٹیوب سے سیکھا ہے یہ آپ صرف بول رہے ہیں, کیونکہ میں اس طرح ہوں کہ مجھے کچھ بھی میں اس طرح میں کسی سے ایسے پوچھتی نہیں ہوں. میں سوچتی ہوں کہ یار اگر اس سے پوچھوں گی یہ بولے گا کہ اچھا اس کو تو یہ بھی نہیں آتی اس طرح. پھر وہ لوگ نخرے بھی کرتے ہیں نا, اگر سے کچھ بولو اچھا یہ کس طرح ہوتا ہے نا, تو اچھا تمہیں نہیں پتہ, میرے پاس ٹائم نہیں ہے وغیرہ. تو میں زیادہ تر کوشش, میں نے جتنے بھی آج کل مجھے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا, تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں یوٹیوب سے. میں نے بہت سارے چیزیں یوٹیوب سے سیکھے بہت زیادہ. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسی وجہ سے نا کہ ہمارے مطلب تم یہی سوچتی ہوگی نا کہ یار میں اب اس سے پوچھوں گی اس کو لگے گا اس کو کچھ آتا نہیں ہے, بالکل یہ آپ کو بعد میں کہیں نہ کہیں تانا بھی دے گا, تمہیں تو یہ نہیں آتا تھا, میں نے سکھایا بھائی, تمہیں تو یہ نہیں آتا تھا. آج بڑی بڑی باتیں ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہم اکثر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو دیکھو, اس کو تو ہم میڈیا میں لے کر آئے تھے, آج اس کو دیکھو. تو یہ ہوتا ہے, مطلب ہم اتنے زیادہ لوگوں سے ڈر چکے ہیں, اتنے زیادہ آس پاس کے رشتوں سے ڈر چکے ہیں, اور ہمارا رشتہ کس سے زیادہ ہو گیا ہے, انٹرنیٹ سے. ہمیں انٹرنیٹ پر زیادہ یقین ہے, ہمیں لوگوں پر یقین نہیں ہے. تو میں نے شروع میں یہ سارے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ ٹرینڈنگ میں کیا چل رہی ہے. پنٹریسٹ بہت اچھی ایپ ہے, بڑی کام کی ایپ ہے. میں اس سے بہت جو اس طرح کی نیو اسٹائلز ہوتے ہیں, ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں, میں وہ سیکھتی ہوں, پھر میں اس کو لاتی ہوں مارکیٹ میں, اور لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایول آئی, اچھا ایول آئی کا میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اس کے ایئر رنگس میں نے بنائے تھے, اس کے میں نے نیکلس بنایا تھا, رنگ میں نے لی تھی, تو اس پہ میں نے کام کیا تھا. بہت سارے لوگوں کو تھا کہ یہ تو آپ بدعت کر رہی ہیں, یہ تو آپ گناہ ہے, اور یہ کیا کر رہی ہیں, اس پہ تو یقین نہیں رکھنی. یار ڈیزائن ہے, آپ اس کو جیولری کی نظر میں لو, ہر چیز میں نا ٹاپک نہیں ملتا, پر یہی چیز آگے لا دیتے ہیں. نہیں اٹس ناٹ کرٹیسائز کرنے والے نا آپ کو ہر جگہ کرتے ہیں. اور آپ کے میں نے ورک شاپ میں بھی یہی نوٹس کیا تھا, میں جب آئی ہوئی تھی, میں نے اپنے ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ لڑکے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھے. بالکل, جو چیز مجھے نیو لگی وہاں پر وہی تھا کہ اچھا دیکھیں لڑکیاں تو آلریڈی ہے, چلو جویلریز وغیرہ لڑکیوں کو تو ویسے ہی شوق ہوتا ہے نا, لیکن لڑکے آئے تھے کہ خود سیکھے اور خود اپنے لیے بھی بنوا رہے تھے, اپنے جو فیملی ہے یا جو بھی فرینڈ ہے یا فیانسے ہے وہ لوگ سیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہاں ہم بنا سکے, لائک اٹس اے کائنڈ آف اسکل دیٹ وی کین لائک شو ٹو پیپل. تو وہ میں نے آپ کے ورک شاپ میں نوٹس کی تھی. ہانیہ جتنے بھی مطلب آپ آج کل دیکھو نا, آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے نا, وہ اتنی کاموں میں اور اتنی ٹینشنوں میں اتنا پھنس چکی ہیں, ان کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہمیں بس یہی, ہمارے دماغوں میں بس یہی ہے کہ پیسہ کماؤ اور آگے بڑھو اور دنیا میں نام بناؤ, تو بس ہے ہمارا اپنا جو کیا کہتے ہیں وہ پیس آف مائنڈ ہے یا جو سکون ہے ذہنی, وہ ہم ختم کر چکے ہیں. آپ کا سکون کس چیز میں ہے؟ میں لوگوں کو اکثر کہتی ہوں کہ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالو, اپنے لیے اپنا ذاتی وقت. کبھی کبھی ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ یار میں کہیں اکیلے جا کر بیٹھوں, اکیلے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤں, اکیلے گھوموں, اکیلے شاپنگ کروں, بس خوشی. کبھی کبھی آپ کو کوئی ارد گرد نہیں چاہیے ہوتا, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ جو ورک شاپ کرنا یا یہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرنا یا ان کو جوائن کرنا, میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل. میں کافی جو ہمارے فیلوز چل رہے ہیں, یہ ٹوپستان والے یا جو بالکل بالکل جتنے بھی یہ چل رہے ہیں نا, زہرا, یہ سب جو کر رہی ہیں, تو مجھے ان کے یہ بڑا اچھا لگتا ہے. میں تو بھائی مجھے تو کوئی جیلسی نہیں ہے یا کوئی کہنے میں شرم نہیں ہے کہ بھائی میں نے تو انہیں سے انسپائر ہو کے میں نے اپنی ورک شاپ کی ہے, کہ میں چاہتی تھی کہ یار میں بھی اس چیز کو آگے لے کر جاؤں, کیونکہ جویلری کی ورک شاپ کسی نے نہیں کی تھی پشاور میں.
آپ جب ورک شاپ کرواتے ہو اس میں مختلف لوگ آتے ہیں, اس میں کوئی ایج کا وہ نہیں ہے, کوئی ایج میٹر نہیں کرتی, کوئی جینڈر میٹر نہیں کرتا. آپ آؤ, ریلیکس ہو کے بیٹھو, آپ اپنی ایکٹیویٹی کو انجوائے کرو, آپ خود کام کرو. ادھر کوئی آپ کو جج نہیں کرے گا کہ تم لڑکے ہو بیٹس کے ساتھ جیولری کے ساتھ کھیل رہے ہو, تم لڑکے ہو کر یہ کام کر رہے ہو. تو میں یہی چاہتی تھی کہ مطلب لوگ اس چیز کو ایکسپلور کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا یہ اگر کام کرے تو یہ کام کرنے میں کیسے ہے. اگلا کہتے ہیں نا جب تک آپ کسی کے جوتوں میں آپ نہیں چل رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہ اگلا کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے. تو میں یہی چاہتی تھی کہ لوگوں کو تھوڑا پتہ چلے. تو واقعی میں جب وہاں پہ میں نے ورک شاپ پہ لوگوں سے پوچھا تو ان کو تھا کہ یار یہ کام دکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں. تو میں یہی لوگوں کو کہتی ہوں کہ واقعی میں اکثر ہوتا ہے نا, میں کوئی پرائز لگاتی ہوں تو اکثر لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ اتنی کی تو چیز نہیں ہے. ہاں یہ بازار میں اتنے ملتے ہیں, آپ اتنی کی تو چیز نہیں ہے, اس میں ہے کیا کہ آپ اتنی کی دے رہی ہیں. میں نے کہا بیٹی اس کے پیچھے بہت محنت ہے, اس کے پیچھے کمر کی تھکن ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. I don't know کیوں, مطلب آپ کو ذرا سا ایکسپینسو ہے تو مت لے لو, لائک آئی کین ناٹ افورڈ. ٹھیک ہے, ابھی یہ کہنا ضروری ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تو بازار میں 5 روپے کا ملتا ہے, آپ جو 10 روپے کا دیکھ دیتے ہیں, بس ادھر سے جا کر لے. لیکن آپ اگلے کو ڈیگریڈ مت کرو. بالکل. ہاں میرے جتنے بھی فرینڈز ہوتے ہیں یا کوئی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, اکثر بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ میں جان بوجھ کے ان سے چیزیں خریدتی ہوں. میں اسٹالز وغیرہ پر بھی جاتی ہوں نا, میری فرینڈز ہیں کلین کینڈل والی, سویرا کائنات, اور بھی کافی میری اپنی دوست مارو, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اسٹالز ہوتے ہیں. تو میں جان بوجھ کے ان سے چیزیں خریدتی ہوں, میں جان بوجھ کے لیتی ہوں کہ یہ اگلے بندے کو آپ انکریج کرتے ہو نا, یہ اگلے بندے کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے. بالکل بالکل. جب آپ اگلے کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں آپ کے جو آپ نے کہا, آپ نے اپنے لپسٹک کو بھی لانچ کیا, اور اس کے ساتھ جو ہے چادر گل, یس, جو آپ کے چادر ہے, جو ڈیزائن بالکل آپ کی وہ ہے بزنس ہے. تو اب اس کے بارے میں بتا دیں, کیسے آئیڈیا آیا, کیسے شروع کیا, کیسے جب انسان ایک کام شروع کر لیتا ہے نا, پہلے تو بہت مشکل ہوتا ہے نا, اس کو سارا کارڈز بناؤ, بزنس کا ہوتا ہے نا, کارڈز بناؤ, اس کو جو ہے مارکیٹنگ کر لو, اس کے ڈفرینٹ ویڈیوز بناؤ, اس کے جو ہے پھر لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دو نا. تو کیسے شروع ہوا, اس کو کیسے شروع کیا آپ نے؟ مجھے وہ تھا کہ یار یہ کلچر پہ, کیونکہ میں آلریڈی کام کر رہی تھی, مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہیں چادریں وغیرہ, بڑی چادریں جو ہوتی ہیں یہ جو ہمارے سواد. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے انفلوئنسر نے آپ کے چادر کو بہت اپریشیٹ کیا, بہت ان لوگوں نے پسند کیا. بالکل بالکل, تھینکس, ان سب کا شکریہ جنہوں نے سپورٹ کیا, جنہوں نے ساتھ دیا ہے. جی جی. چادر کا ہانی جب مجھے ہوا کہ مجھے خود کیونکہ پسند تھی, تو مجھے تھا کہ یار ایسی چیز ہو جو کہ ایک سیزن کے اس پہ چل سکے, کیونکہ میرا جو اپنا پیج ہے اٹس گیلری بائی تحریمہ وان, تو اس میں بہت سارے وینچر ہیں, مطلب ایک ہی برانڈ میں, جیسے ہمارے یہ بہت سارے برانڈز ہوتے ہیں, تو ان کے ایک سیزن کی ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ آ گیا ہے, اب یہ ان کے پاس یہ شوز ہیں, اب ان کے پاس یہ فلیٹس میں ہے, اب ان کے پاس ہیلز میں. تو اسی طرح کیٹیگریز وائز میں نے کیا تھا, تو اسی میں نے ایک کیٹیگری ایڈ کی تھی چادر گل کی. چادر گل از بیسکلی, مطلب مجھے یہ تھا کہ میں سوات خود جاتی تھی, میں خود گئی تھی, میں اس سے پہلے کبھی سوات یا ان جگہوں پہ اکیلی نہیں گئی تھی. وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا کہ میں خود گئی تھی, اور وہاں پر جو فیکٹریز میں جو عورتیں خود ہی کام کرتی ہیں وہ خود ہی ہینڈ میڈ سے, ہاں یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم نے ایک نارمل یہ میں نے شال پہنی ہے یا آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے, یہ ہم نے پہن لیا, اوڑھ لیا, اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے, یہ کیسے بنا ہے, یہ آپ کو تب تک نہیں پتہ چلتا جب تک آپ کا اس میں انٹرسٹ نہ ہو یا آپ جا کر خود دیکھ نہ لو. چادریں مجھے پسند تھی, مجھے تھا کہ یار میں اس چیز کو, میں بازار بھی جاؤں تو مجھے وہ چادر مل جائے گی. ہماری عورتوں والی بات کہ ہماری عورتوں کے پاس تو بارگیننگ کا ایک گیمنگ چل رہی ہے, بارگیننگ چل رہی ہے, تو ہم چاہیں تو ہم بارگیننگ بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں. بالکل, تو اگر میں بارگیننگ کروں تو اس میں بھی مجھے وہی اسی قیمت پہ مل جائے گی. لیکن مجھے تھا کہ یار مجھے پتہ تو چلے کہ یہ کام سٹارٹ کیسے ہوا ہے, ہوتا کہاں پر ہے, اس کے پیچھے محنت کتنی ہے. بالکل بالکل. میں سوات گئی تو وہاں پر اوپر کی طرف کوئی ایک تو بازار ہے نا, بازار سے اوپر ایک گاؤں ہے, تو ہانیہ وہاں پر گھروں میں ایک جیسے وہ فیکٹری ٹائپ سی بنی ہوئی ہے کہ وہاں عورتیں خود ہی ہاتھ سے ڈیزائن بناتی ہیں. ہانیہ آپ ان کو کوئی اسٹائل بتاؤ نا, کوئی ڈیزائن یا کوئی موٹیو یا کوئی فلاور سا کوئی بھی ڈیزائن, تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہینڈ میڈ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, آج کل کے مشینری زمانے میں, آج کل کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے ہاتھوں سے ہینڈ میڈ, اپنے وقت کو, مطلب آپ سمجھو کہ اس میں اس کا وقت شامل ہے, اس کی محنت شامل ہے, بہت بڑی بات ہے. تو مجھے تھا, میں نے ان عورتوں کی وہ جو کام تھا وہ میں نے وہ ان سے خریدا.
اچھا. تو میں نے اس میں اسکارفس تھے, اس میں شالس تھیں, اس میں مردوں کی شالس تھیں, وہ میں لے کر آئی. اور جب میں نے اسٹال میں اپنے ایڈ کیا, لوگوں نے بہت پسند کیا, اور پھر میں نے ان کو ریزنیبل پرائزز میں رکھا. ہمارے یہاں یہ بہت چیز ہے کہ ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں کہ یار اگر یہ قیمت اتنی ہے, میں تو بھائی سواد سے لے کر آئی تھی, چیز 2000 کی پڑی, اس کو تو میں 5-8 ہزار میں لگاؤں گی. اچھا یار اگلا بندہ خرید بھی تو سکے نا. آپ نے بھی وہ چیزیں پڑی رکھنے کے لیے تو نہیں ہے نا. بالکل بالکل. آپ یہی چاہ رہے ہو کہ وہ بکے, آپ یہی چاہ رہے ہو کہ وہ آگے جائے. اور آنیا میرا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں چیز سے زیادہ نا آپ اپنا نام بناؤ. آپ کا نام بنانا بہت ضروری ہے, بہت سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ نام بنائیں. بالکل ہانیہ, جتنے بھی یہ جو بڑے برانڈز ہیں آپ دیکھ لو, بھائی مائرہ خان کا اپنا برانڈ ہے, یا جے ڈاٹ دیکھ لو جنہیں جمشید کا ہے, یا سنم جنگ کا اپنا پرفیوم کا برانڈ ہے. ہم ان کے برانڈ کو ان کے نام سے جانتے ہیں, بالکل ہے نا. بالکل یہ جتنے بھی ان کے نام سے جانتے ہیں. ہمیں یہ وسیم اکرم کا پرفیوم, ہمیں کیا پتا ہے وسیم اکرم کا پرفیوم تھا. وسیم اکرم نے اس کو دکھایا, ہاتھ میں پکڑا, تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ وسیم اکرم کا پرفیوم ہے, برانڈ ہے, برانڈ بن گیا. تو آپ پہلے خود کو برانڈ بناؤ, تبھی آپ کی چیز برانڈ بنتی ہے. بالکل. اور خیر سے گرمیاں آ رہی ہیں, تو گرمیوں میں میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اس کو اسکارفس کی طرف لے کر جاؤں, جو ہمارے ابایا اسکارفس ہیں, جو بہت پہنے جاتے ہیں. اسکارفس آپ نے پہنا ہوتا ہے, مجھے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے, تو مجھے خود بھی اسکارف بہت پسند ہے. اسپیشلی میرے لیے ایک ڈیزائن کرے اور مجھے گفٹ کر دے. پی آر بھجوا دے, پی آر. میں آپ کو پی آر بھجواؤں گی. اوکے, بس ہانیہ یہی ارادہ ہے آگے. انشاءاللہ. بس ہم تو اپنے طرف سے بھی دعا کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ویورز کو بھی آج کے پوڈ کاسٹ بہت زیادہ مزہ آیا. بہت زیادہ باتیں کر لی, بہت زیادہ. ہم تو ویسے بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. مجھے تھا ویسے, میں نے یہ سوچا تھا کہ ہانیہ مجھے کوئی اسکرپٹ دے گی, یا کوئی ہانیہ نے کوسچنز رکھے ہوں گے اور ہانیہ مجھ سے کوسچن کرے گی. اور میں ہانیہ سے شروع میں یہی کہی تھی کہ ہانیہ کوئی ایسے خطرناک کوسچن مت کرنا, میں ناؤ آئی ایم شادی شدہ. تھوڑا سا ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا. بٹ جب ہم شروع ہوئے میرے خیال سے ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے شروع ہے, آدھے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, اور ہم ایسے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں, باتوں میں سے بات نکل رہی ہے. ہاں وہ ہے بھی. اور آپ نے ماشاءاللہ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں نا, اور میرے خیال میں اگر 1 اور گھنٹہ بھی ہمیں دے دیا جائے, ہم باتیں کریں گے, باتیں ختم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ہے کہ مطلب پورا محنت ہے نا, محنت کو ڈسکرائب کرنا. کبھی کبھی نا مجھے ایک, کیونکہ میں نے بھی بہت کام کیا ہوا ہے نا, مجھے میرے ایک فرینڈ نے کہا کہ تم لکھنا شروع کر دو. کبھی کبھی میں بات کرتی ہوں نا, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت اچھی طرح سے اس کو ایک چیز کو ڈسکرائب کرتی ہو, کہ اس نے کہا لکھنا شروع کر دو. میں نے کہا میں لکھ نہیں سکوں گی. میں نے کہا لکھنا میرے لیے بڑا وہ مشکل ہوگا. میں نے کہا میں جو چیز سوچ رہی ہوں, میں جو چیز فیل کر رہی ہوں, اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. میں نے کہا میں 100 دفعہ سوچوں گی, اور 100 بار اور 100 دفعہ میں ایک لفظ کو لاؤں گی, 100 دفعہ لکھوں گی. اچھا یہ لفظ جو میں یہ چیز سوچ رہی ہوں, وہ صحیح طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہے, یا یہ جو محنت ہے یہ چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے, یہ درد ہے اس چیز کو ڈسکرائب کرے. تو میں نے کہا نہیں, میں اگر کبھی اس چیز کے بارے میں سوچ بھی لوں نا, تو میں کسی اور کو اپنا قصہ سناؤں گی, اس کو بتا دوں گی تم لکھو میرے لیے, کیونکہ میں نہیں کر سکوں گی یہ میرے لیے. اس سے پھر ایک بات نکل آئی ہے کہ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مطلب لکھنے والے کو نہیں, آپ اگلے بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ لکھے ہوئے کہ اس میں کتنا درد ہے. یس, میں شاید ڈسکرائب نہیں کر سکوں گی. اچھا یہ لفظ جو ہے میرے اسٹرگل کو, یا میں جو سوچ رہی ہوں, یا میری فیلنگ کو ڈسکرائب کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرے لیے میں نے کہا کہ وہ ذرا سا اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے درد یا اپنے اس کو لوگوں کو مت بتاؤ, یا مت لکھو, یا مت آگے بولا کرو, اسٹیٹس مت لگایا کرو, کیونکہ لوگوں کو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ جس سے آپ گزر رہے ہوتے ہو. بالکل. اور ایک اور سال آخر میں یہ اس کے بارے میں نے کہا میں سب سے پہلے بات کر لوں گی, لیکن یہ سب سے لاسٹ میں ہی آ گئی. بی آر ٹی کے بارے میں, ٹھیک ہے, آلریڈی سب کو پتا ہے, جو آپ کی دوست ہے, جو آپ کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی وائس بی آر ٹی میں ہے, جو کہ رات لون کے اسٹاپ دا بس ٹیپو تا روان دے مسافر ہوتا خواست دے چی بس خالی کئی.
بالکل وہی سین ہو رہا ہے کہ میں بیاچی میں بیاچی میں بیٹھی ہوں اور ادھر سے آواز آ رئی ہے اچھا دخپل سامان حفاظت پخپل ہو کے یہی تو یعنی یہ لکھا ہوا مجھے دیتے تھے میرے سینئرز, اس کو بار بار ریپیٹ کر کے بار بار اس کی ریکارڈنگ کر کے پھر ایک ریکارڈنگ اس میں سے بیسٹ جاتی تھی یا اچھی ہوتی تھی, اس میں بھی اس کی ایڈیٹنگ ہو کر پھر وہ BRT میں لگتی تھی. لاسٹ میں بتانا چاہوں گی کہ میں جا رہی تھی تو میں بیٹھی تھی, میرے پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے, یہ 2023 کی بات ہے, تو میرے پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے, تو جیسے اس میں آواز آئی دخپل سامان حفاظت پخپل کوئی, تو ایک دم لڑکا لڑکی کو یار ددی آواز ڈیر خستے دا بخپل سنگ گئی, تو دوسرا اسے کہتا ہے کہ دچا آواز خستے ہی کا نا اغخپل ڈیر بدرنگ گئی. ان کے مائنڈ میں تھا جس کی آواز پیاری ہوتی وہ خود بڑی بڑی, میں نے کہا میں ان کو کیسے مڑ کے بتاؤں یار میں پیاری بھی ہوں, یار تھوڑی بہت میں اچھی شکل کی بھی ہوں. تو ایسے ہوتا ہے بہت کچھ مجھے خود سننے کو بھی ملتا ہے BRT میں, لیکن بس ہانیہ یہ ایک وقت تھا, ایک دور تھا, ایک چیز تھی, بس ایک پارٹ آف لائف تھا. اور بس بہت زیادہ شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو. تو آج یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, بہت زیادہ مزہ آیا تحریم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, اور بہت زیادہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہم نے چوز کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بارے میں بات بھی بہت کی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک تک اللہ حافظ.